السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 29 کے بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 29 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جس وقت یا جب، قالا کہا، ربو کا رب آپ کے نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للملائکۃ واسطے تمام فرشتوں کے، الملائکۃ الف لام لگا ہوا ہے، جمع بھی بنا رہا ہے، آخر تک جمع، واسطے تمام فرشتوں کے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض بیچ اس زمین کے، خاص زمین جس پر یہ انسان رہتے ہیں، خلیفہ پیچھے آنے والی مخلوق۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ بات فرمائی کہ میں زمین میں پہلے مخلوق جو جنات رہ رہے ہیں ان کے بعد آنے والی دوسری مخلوق جو ہے میں پیدا کرنے والا ہوں۔ قالو، انہوں نے کہا فرشتوں نے، اتجعلو، کیا تو بنائے گا، تاکہ بنی تو یا آپ۔ قالو، کہا ان فرشتوں نے، اتجعلو، کیا آپ بنائیں گے، فی بیچ ہا اس زمین کے، من اس مخلوق کو، یفسدو جو فساد مچائے گی، فی ہا بیچ اس زمین کے۔ اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں جو ہے فساد مچائے گی؟ تو یہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ابھی تو مخلوق بنی نہیں ہے، انہوں نے کیسے یہ فتویٰ لگا دیا کہ وہ جو ہے زمین میں جو ہے فساد مچائے گی؟ انہوں نے جنات کو دیکھا تھا کہ وہ آپس میں لڑتے بھڑتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، اس لیے جنات کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بعد میں آنے والی مخلوق جو ہے وہ بھی زمین میں فساد ہی مچائے گی، جس طرح پہلی مخلوق جو ہے فساد مچا رہی ہے۔ وَيَسْفِكُ، اور وہ بہائیں گے، گرائیں گے، الدماء، کثرت سے خون، حقیقی خون، یعنی قتل و غارت کریں گے، قتل کریں گے آپس میں ایک دوسرے کو۔ وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، کا ساتھ تعریفوں تیری کے، وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لَکَ، واسطے تیرے۔ تو فرشتوں نے یہ اپنی سوچ کے مطابق کہا کہ اللہ، ہم تیرے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق کو بنانے کی جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی، قتل و غارت کرے گی؟ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، عالم، میں بہتر جانتا ہوں، ما، جو، لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے، میں فرشتوں میں تم سے بہتر علم رکھتا ہوں۔ وَعَلَّمَ، اور سکھا دیے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء، تمام خاص نام، اس ماحول کے اندر خاص چیزیں جو تھیں ان کے نام آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیے، کلہا، سب کے سب، تمام چیزوں کے نام جو تھے وہ سکھا دیے۔ ثم، پھر، عرض، پیش کیا، ہم، ان چیزوں کو، علی، اوپر یا سامنے، الملائکۃ، تمام فرشتوں کے، فقط، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جن کا علم آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا کہ میرے فرشتوں، تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ فقال، پس اللہ نے فرمایا، انبئوا، تم خبر دو، نی، مجھ کو، باسماء، ساتھ ناموں، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچ کہنے والے، اگر تم جو ہے جانتے ہو علم تو بتاؤ بھلا کہ یہ چیزیں جو آپ پڑھی ہوئی ہیں تمہارے سامنے ان کے نام کیا ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا، قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، پاکیزگی ہے تیری، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم، نہیں کوئی بھی علم، لنا، واسطے ہمارے، الا، مگر، ما، جو، علمتا، سکھا دیا تو نے، نا، ہم کو۔ فرشتوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں علم سکھا دیا۔ انکا، بے شک، تو، انت، تو ہی، العلیم، حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، الحکیم، حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو ہے برتری دینی تھی، اعلیٰ مقام دینا تھا، اور وہ برتری کس چیز کی دی؟ علم کی۔ علم سے، علم کے ذریعے ان چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو پہلے سکھا دیا کہ ان چیزوں کا یہ نام ہے، لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا۔ اور جب فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں تو اتنا ہی پتہ جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے۔ تو علمی برتری، علم کی برتری کے لیے اللہ رب العزت نے چیزوں کے نام جو تھے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیے اور فرشتوں کو نہیں بتایا۔ فرمایا کہ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، بے، تو خبر دے، ہم، ان فرشتوں کو، بے اسماء، ساتھ ناموں، ہم، ان کے، فلما، پس جس وقت، انباء، خبر دے دی، ہم، ان فرشتوں کو، بے اسماء، ساتھ ناموں، ہم، ان چیزوں کے، جب آدم علیہ السلام جو ہے جلدی جلدی ان چیزوں کے نام بتا دیے فرشتوں کو، جن فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کا نہیں پتہ تھا ان کو آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ بتا دیے، تو کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، علم، کیا نہیں، کیا لم نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، واسطے تمہارے، یہ الف جو ہے اقل، یہ وہ آؤزو والا ہے، آؤزو، آئی، میں ایک مرد یا میں ایک عورت، آؤزو جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، تو یہ الف وہی ہے آئی، جس کا انگریزی میں معنی ہے آئی۔ علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، واسطے تمہارے، انی، کہ بے شک میں، اسم ہے انانی، اللہ نے دونوں کٹھے کر کے آسان لفظ بنا دیا، انی، بے شک میں، عالم، میں زیادہ جانتا ہوں، غیبات، چھپی باتیں، السماوات، تمام آسمانوں کی، والارض، تمام زمینوں کی۔ فرشتوں، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کی جو ہے چھپی باتیں جو ہیں ان کو میں جانتا ہوں، میں تم سے بہتر جانتا ہوں، عالم، اور میں زیادہ جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو کن تم ہو، تم تکتمون، تم چھپاتے، جن باتوں کو تم جو ہے اپنے اشاروں سے، زبان سے، قلم سے دیکھ کر ظاہر کرتے ہو یا ان کو اپنے سینوں ہی میں رکھتے ہو، میں سب باتوں کو جو ہے ظاہر اور چھپی باتوں کو میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ، اور جس وقت قُلْنَا، کہا ہم نے، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے کہا، للملائکۃ، واسطے تمام حقیقی فرشتوں کے، اسجدوا، تم سب سجدہ کرو، لآدم، واسطے آدم علیہ السلام کے، فسجدوا، پس انہوں نے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ بھی فرشتوں کے زمین سے اوپر فرشتوں کے اندر چلتا پھرتا رہتا تھا، جاتا آتا تھا، اس لیے سجدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو بھی شامل کر لیا، کیونکہ وہ بڑا پرہیزگار تھا، عبادت کا گزار تھا اس وقت۔ بیڑا گرک تو تب ہوا جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، رب کا حکم نہ مانا، پھر وہ برباد ہو گیا۔ فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، للملائکۃ، واسطے تمام فرشتوں کے، اسجدوا، تم سب سجدہ کرو، لآدم، واسطے آدم علیہ السلام کے، یہ سجدہ تعظیمی تھا، پہلی امتوں میں جو ہے یہ تعظیم والا سجدہ جو تھا یہ جائز تھا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام جو ہے جب مصر کے وزیر بنے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، چھوٹے بھائی کو مصر میں بلا لیا، اور پھر جو ہے وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا کیونکہ وہ وزیر تھے سارے ملک کے، اس لیے وہ تعظیم کا سجدہ جو ہے ان سے کروایا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ جو ہے یہ بھی تعظیم کا، عزت کا کروایا اللہ تعالیٰ نے۔ عبادت کا جو ہے سجدہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، نہ کروایا ہے، نہ کرواتا ہے، نہ کروائے گا۔ تو عبادت کا سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے عبادت کا سجدہ حرام ہے۔
تو فرمایا کہ فسجدوا، پس ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا، اس ابلیس نے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ واستکبر، اور وہ بڑا بنا، اس نے تکبر کیا یعنی وہ بڑا بنا۔ وکانا، اور وہ ہو گیا من الکافرین، حقیقی انکار کرنے والوں میں سے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، تو رہ، انت، تو، وزوجو، اور بیوی کا تیری، الجنت، اس حقیقی جنت میں۔ تو جب وہ معاملہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں کو حکم دیا کہ میری جو حقیقی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، من میں سے، ہا، اس جنت میں سے تم کھاؤ، دونوں کھاؤ۔ کلا جو ہے یہ تسنیہ کے لیے، کل تو ایک کھا، کلا تم دو کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ۔ وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت میں سے، رغدن، کھلا سے مراد ہے بغیر روک ٹوک کے، جہاں سے کھاؤ، جب چاہو، جنت کے پھل جو ہے تمہارے لیے بغیر روک ٹوک کے ہیں، ان کو کھاؤ جتنا چاہو۔ حیثو، جہاں سے، شئتما، چاہو تم دونوں، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور اس کے پھل جو ہے بغیر کسی روک ٹوک کے جہاں سے چاہو کھاؤ۔ ولا تقربا، اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ، اس، الشجرۃ، خاص درخت کے۔ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک درخت سے روک دیا، منع کر دیا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، بس یہ ایک درخت جو ہے اس کو چھوڑ دو، باقی ساری جنت کے جتنے بھی پھل ہیں جب چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایک درخت جو ہے اس کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی کہ ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ، اس، الشجرۃ، خاص درخت کے، فتکونا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، حقیقی ظلم کرنے والوں میں سے، من کے معنی میں سے۔ فَأَزْلَ، پس پھسلا دیا، بہکا دیا، گمراہ کر دیا، ہما، ان دونوں کو، الشیطان، اس خاص شیطان نے۔ شیطان کے معنی چکر دینے والا، چکر باز، دھوکے باز، نام اس کا ابلیس تھا، اور اس نے جو ہے دھوکے بازی شروع کر دی، اور دھوکے بازی سے جو ہے غصہ جو تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی بے عزتی کی تھی کہ تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا اور میرے حکم پر جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اس نے وہ غصہ جو تھا پھر آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد پر جو ہے نکالنا شروع کر دیا، اور پہلا غصہ اس کا جو تھا وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے خلاف اس نے جو ہے غصہ نکالا۔ تو اس نے کیا کیا، جب وہ جنت میں تھے دونوں میاں بیوی، تو بڑا بزرگ بن کر، نورانی چہرے کے ساتھ، داڑھی سجائی ہوئی، بہت خوبصورت بنا کر اپنے آپ کو جنت میں داخل ہو گیا، اور ان دونوں کے سامنے جو ہے قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میری بات ضرور سن لو، تم جو ہے جس درخت سے تمہیں پھل کھانے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ پھل کھا لو، اور پھل کھا لو گے تو تم جو ہے فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اور یہ دونوں جھوٹ جو تھے، اس نے جھوٹی باتیں جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہیں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس پھسلا دیا، گمراہ کر دیا، بہکا دیا ان دونوں کو، الشیطان، اس خاص شیطان یعنی ابلیس نے۔ شیطان کے معنی چکر باز، چکر دینے والا، دھوکے دینے والا۔ شیطان، اس سے لفظ شوط مانا ہے، شوط، بیت اللہ کے جو چکر ہیں ان کو شوط، اشواط اس کی جمع ہے، شوط کہا جاتا ہے، شوط کہتے ہیں ایک چکر کو۔
تو جب حاجی اور عمرہ کرنے والے احرام باندھ کر جو ہے بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں تو ان کو پہلا شوط، دوسرا شوط، تیسرا شوط، تو اس سے لفظ نکلا ہے شیطان چکر باز، دھوکہ دینے والا۔ تو میں اس کا جو ہے اصلی معنی جو ہے میں نے بتایا کہ اصلی معنی اس کا ہے چکر لگانے والا یا چکر دینے والا۔ تو فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَا پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان و حقیقی شیطان نے یعنی ابلیس نے انہا اس درخت سے، فَأَخْرَجَ پس اس نے نکال دیا یا نکلوا دیا ہما ان دونوں میاں بیوی کو، مما اس جگہ سے کانا وہ دونوں تھے، فی ہے بیچ جس جگہ کے، جس جنت میں وہ دونوں رہ رہے تھے، شیطان نے ان کو بہکایا، ان کو بھلا دیا اور قسمیں کھا کر جو ہے ان کو گمراہ کر کے وہ پھل کھلا دیا، اور جب ان پھل کھا لیا رب کی نافرمانی ہو گئی تو پھر جو ہے اس طریقے سے اس نے جو ہے ابلیس نے ان دونوں پر وہ اپنا غصہ نکالا اور رب کو ان پر ناراض کر کے ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اور اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْنَا کہا ہم نے، اہبتو فعل امر ہے تم سب اتر جاؤ، اہبت تو ایک اتر جا، اہبتو تم سب اتر جاؤ۔ جنت آسمانوں پر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم نے میری نافرمانی کی ہے، ابلیس نے، آدم علیہ السلام، حوا نے، تو اس لیے تم تینوں جو ہے اہبتو، یہ جمع جو ہے یہ 3 سے شروع ہوتی ہے، ایک اور 2 جو ہے وہ علیحدہ ہیں عدد، اور جمع کا لفظ جو آتا ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے۔ تو اہبتو تم سب اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، بعض کے معنی کوئی، تو بعض تمہارے، بے بعض عدو واسطے بعض کے دشمن ہیں، تم جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو، لہٰذا جنت میں جو ہے یہ دشمنیاں نہیں چلیں گی۔ جنت پاکیزہ چیزہ ہے، یہ تو امن سلامتی کی جگہ ہے، اور تم نے یہاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں نبھانا شروع کر دی ہیں، لہٰذا تم تینوں جو ہے وہ زمین پر اتر جاؤ۔ وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے فی الارض بیچ خاص زمین کے، یعنی جو پانی کے اوپر جس پر انسان رہ رہے ہیں، الف لام لگایا یہ زمین، اس کے نیچے جو ہے 6 زمینیں اور ہیں جو پانی کے نیچے ہیں، تو بات اس زمین کی ہو رہی ہے۔ وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے فی الارض بیچ خاص زمین کے، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور سامان ہے، مال و متاع، اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں مال و متاع۔ تو وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے فی الارض بیچ خاص زمین کے، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور سامان ہے، الی تک، الی کے معنی طرف بھی ہوتا ہے، الی کے معنی تک بھی ہوتا ہے، ہین کے معنی زندگی، الی ہین زندگی تک، یعنی جتنی تمہیں زندگی ملے گی، جس کو اتنی زندگی زمین میں گزارے، اور اس کو جو ہے زمین کی نعمتیں جو ہے ان کو دی جائیں گی، مال و متاع سامان دیا جائے گا زندگی گزارنے کے لیے۔ فتلقیٰ پس سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ رب اپنے سے، من کے معنی سے، رب کے معنی رب، پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، ہی کے معنی اس کے یا اپنے، فتلقیٰ پس سیکھ لیے، لا کے یا سے نکلا ہے، دقو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، وَإِذَا لَقُوا ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، تو ہم نے پیچھے جو لفظ پڑھا ہے، تو لا کے یا سے لکا یا، پھر تا لگی تلقا یا، اس طرح یہ ہے۔ میں اتنے لمبی چوڑی گرامر میں نہیں پڑھوں گا، پھر آپ جو ہے پریشان ہو جائیں گے۔ فتلقیٰ پس سیکھ لیے، تو اس کے روٹ جو ہے لام، کاف اور یا، ملاقات بھی لفظ اسی سے نکلا ہے۔ تو فتلقیٰ پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من ربہ رب اپنے سے، کلمات کچھ کلمات، دعائیہ الفاظ جو تھے، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کر کے وہ سیکھ لیے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ توبہ کے الفاظ جو تھے وہ سکھا دیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرمایا کہ
یہ کلمات جو تھے آدم علیہ السلام نے پڑھے رب کے سامنے، ان سے اپنے غلطی کی معافی مانگی، تو پھر کیا ہوا؟ فتابہ، پس اس اللہ نے توجہ فرمائی، ترس کیا، توبہ قبول کر لی۔ تابہ کے معنی توجہ فرمائی، تابہ کے معنی ترس کیا، رحم کیا، تابہ کے معنی توبہ قبول کی، علیہ اوپر اس آدم کے۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ کے کلمات جو تھے وہ پڑھے معافی کے لیے، توبہ کے لیے، تو توبہ کیا چیز ہے کہ یا اللہ یہ گناہ معاف کر دے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ جو میں نے گناہ کیا ہے یا اللہ مجھے معافی دے دے، معاف کر دے، یہ گناہ میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ تو فرمایا کہ فتابہ، پس اس اللہ نے ترس کیا، رجوع کیا، توجہ فرمائی، توبہ قبول کر لی، علیہ ہے اوپر اس آدم کے۔ انہو، بے شک وہ اللہ، ہوا وہی ہے، التواب، حقیقت میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ ترس کرنے والا، بہت زیادہ توجہ فرمانے والا اپنی مخلوق کی طرف۔ یہ تواب اور رحیم، جیسا رحمان اور رحیم ہم پیچھے پڑھ کے ہیں، یہ سارے اس میں مبالغہ ہیں، ان کے اندر یہ صفت جو ہے انتہا کی صفت پائی جاتی ہے، آخری حد تک جو ہے وہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو انہو، بے شک وہ اللہ، ہوا وہی ہے، التواب، حقیقت میں، الف لام لگا اس میں معرف ہے، حقیقت میں، خاص طور پر یا حقیقت میں، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ ترس کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ توجہ فرمانے والا ہے، الرحیم، حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قلنا، کہا ہم نے، نا کے معنی ہم نے، قلنا کہا ہم نے، اللہ فرماتے ہیں اہبطوا، تم سب اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، میری اس جنت سے نکل کر زمین پر اتر جاؤ، جمیعاً، سب کے سب۔ وہ تین ہی تھے، آدم اور ان کی بیوی حوا، اور تیسرا جو تھا وہ ابلیس۔ تینوں کو حکم ہوا کہ میری جنت چھوڑ دو اور نیچے زمین پر چلے جاؤ، جمیعاً، سب کے سب یا اکٹھے۔ فَإِمَّا، پس اگر، یا جب، فا کے معنی پس، لہٰذا، اس لیے، دیئر فور، تو اما کے معنی اگر یا جب، یاتیننا، آئے گی تمہارے پاس، کم، تمہارے پاس، یاتیننا، ضرور آئے گی، کم، تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، من کے معنی کی طرف سے، من کے معنی میں، من کے معنی من کے معنی سے، من کے معنی میں سے، تو یہاں من کے معنی کی طرف سے، اور آگے نی کے معنی میری، میرا، میری، میرے، یہ دو لفظ اللہ نے اکٹھے کیے ہیں، من اور نی۔ من کے معنی طرف سے، اور نی کے معنی میری، منی، میری طرف سے۔ فَإِمَّا، پس جب، یاتیننا، ضرور آئے گی، کم، تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، دنیا میں تمہیں جو ہے وہ آزاد زندگی نہیں دوں گا، اس زندگی کو گزارنے کے لیے میں اپنی آسمان سے ہدایت بھی ضرور بھیجوں گا، تاکہ زمین پر تم جو ہے غلطیاں نہ کرو، غلطیوں سے بچو، گمراہی نہ اختیار کرو، اس لیے میں اپنی ہدایت تمہارے لیے ضرور بھیجوں گا۔ یہ جو ہے یاتیننا، یہ آخری نون جو ہے یا سے، یہ یا سے پھر مضارع معروف ہے، اور پھر مضارع کے آخری پر جو شد ہے نون پر، یہ اس میں یہ شد جو ہے وہ نون شد والا جو ہے وہ تاکید پیدا کرتا ہے، فعل مضارع کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے۔ یاتیننا، ضرور آئے گی، کم، تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت۔ فمن، پر جو شخص، تابعہ، پیچھے چلے گا، تابعہ فعل ماضی ہے تین حرفوں کا، تو تابعہ جو پیچھے چلے گا، خدا، ہدایت کے، یا میری،
یا کہ میں نے میرا، میری، میرے، مجھے فمن پر جو شخص تابع آپ پیچھے چلے گا خدا یا ہدایت میری کے فلا خوفن پس نہیں کوئی ڈر ہوگا۔ خوف آنے والے وقت سے تعلق رکھتا ہے کہ قیامت کے آنے والے وقت میں یا قیامت کے دن اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جو میری ہدایت پر چلے گا اس کے لیے کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ اس نے تو میری ہدایت پر عمل کیا، لہذا وہ تو جہنم میں نہیں جا سکتا، کیونکہ میری ہدایت پر چلا ہے، میرے حکم پر اس نے زندگی گزاری ہے، اس لیے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا سزا کا، عذاب کا، جہنم کا۔ فلا خوفن پس نہ کوئی خوف ہوگا علیہ اوپر ہم ان لوگوں کے، انسانوں میں سے جو بھی میری ہدایت پر تابعات پیچھے چلے گا خدا یا ہدایت میری کے فلا خوفن پس نہ کوئی ڈر ہوگا، خوف علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ ہم وہ لوگ یحزنون غمگین ہوں گے۔ غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ گزرے ہوئے وقت کا۔ تو بچہ فیل ہو جائے اس کو وہ غمگین ہوتا ہے، تو 2-3 نمبروں سے رہ جائے 3-4 نمبر بڑا ہی پریشان ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کس وقت، کاش مجھے یہ 2-4 نمبر مل جاتے، 5 نمبر اور مل جاتے تو میں ناکام نہ ہوتا۔ تو یہ غم جو ہے گزرے ہوئے وقت کا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، میں نے رب کی نافرمانی کیوں کی۔ تو حزن و ملال جو ہے یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو حزن سے یحزنون، تو وہ ولا ہم اور نہ وہ لوگ یحزنون غمگین ہوں گے، غم کریں گے۔ تو غم کا حزن کا یعنی غم کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے، اور خوف کا تعلق جو ہے وہ آنے والے زمانے سے ہے۔ فرمایا کہ والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا رب کو ماننے سے، ان کے باقی ایمانیات جو ہے آسمانی کتابوں، پیغمبروں، آخر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان سے انکار کر دیا، ایمان قبول نہ کیا، کفر پر ڈٹے رہے۔ فرمایا کہ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، وکذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلا دیا کہ تم جھوٹے ہو، ہم نہیں تمہیں مانتے۔ اللہ کی کتابوں کو مان دیا کہ ہم نہیں اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے۔ اس نے فرشتوں کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا، تو اس طرح اللہ کا بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا اللہ کو۔ تو یہ ہے جھٹلانا۔ جھٹلانا کیا ہے؟ کہ کسی حقیقت کو دل سے نہ ماننا۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب کے شرک اور کفر کو صاف کر کے، گندگی کو صاف کر کے وہاں اللہ تعالیٰ کا آسمانی دین جو ہے اس کو نافذ کیا تھا۔ اور اس کو جھٹلانا کیا ہے؟ وہ ہے ہم جھٹلا رہے ہیں اس دین کو کہ یہ دین جو ہے یہ ہمارے ملک میں نافذ ہونے کے لائق نہیں ہے۔ گو ہم زبان سے نہ کہیں، دل سے ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم کافروں کے فتنے کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دین کو فتنہ قرار دیا ہے، اور نبی علیہ السلام سے سورہ کافرون میں بائیکاٹ کروایا کافروں کے دین کا، اس دین کو آج ہم جو ہے وہ کافروں کے دین کو جس کا انکار کروایا ہے، جس کا بائیکاٹ کروایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور صحابہ کرام سے، آج اس کافروں کے دین یعنی فتنے کو، یہ فتنہ کہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اللہ نے کافروں کے دین کو فتنہ قرار دیا کہ کافروں کا دین جو فتنہ ہے وہ جو ہے اس کو ختم کرو اللہ کی زمین سے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پھر اللہ کی زمین پر مکمل دین نافذ کرو۔ تو آج ہم جو ہے بے شک ہم اپنی زبانوں سے نہ جو ہے وہ جھٹلائیں، ہم اپنے عمل سے اس کو ہے اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ جھٹلا کیا رہے ہیں؟ کہ یہ ہمارے ملک میں جو ہے دین نافذ ہونے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہم یہود و نصارہ کے غلام ہیں، ایجنٹ ہیں،
ہم دل سے ان کو مانتے ہیں، ہم دل سے یہود و نصارہ کا کفر مانتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے اللہ کے دین کو جو ہے نہیں مانتے کہ ہم اس کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کریں۔ اس کی چھوٹی سی مثال جو ہے میں دوسری ایک اور دیتا ہوں کہ نواز شریف نے اپنے پہلے وقت میں جب سپریم کورٹ اور شرعی عدالت جو ہے اس نے فیصلہ دیا کہ سود حرام ہے، اس کو حرام جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں جی، ہماری معیشت جو ہے یہ بغیر سود کے نہیں چل سکتی۔ یہ ہے جھٹلانا اللہ کے دین کو، کہ ہماری جو ہے معیشت بغیر سود کے نہیں چل سکتی، یہ ہے اللہ کے دین کو جھٹلانا۔ اور اجتماعی طور پر ہم کافروں کے فتنے کے ذریعے، کافروں کی اسمبلیوں کے ذریعے، کافروں کی غلامی اطاعت کے ذریعے جو ہے ہم اللہ کے دین کو آج جھٹلا رہے ہیں۔ یہ اس کو نافذ نہ کرنا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، یہ اس کو جھٹلانا ہے، اس کا انکار کرنا ہے۔ بے شک یہ علماء اور مفتی زبان سے نہیں کہتے، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ اسلام کو نافذ نہ کر کے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور جس دین کو اللہ کے دین کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے نافذ کیا، اس کو جو ہے وہ نہیں نافذ کر رہے، وہ دل سے اس کو نافذ کرنا نہیں چاہتے، یہ ہے جھٹلانا۔ فرمایا کہ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ساتھ ہماری آیات معنی نصیحتوں کے، حکموں کے، فیصلوں کے، نا کے معنی ہماری، وکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ساتھ ہماری نصیحتوں کے، حکموں کے، فیصلوں کے، اور بے کے معنی یہاں کو بھی ہو سکتا ہے، جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری نصیحتوں کو، حکموں کو، فیصلوں کو، اولئک، یہ لوگ، اصحاب و ساتھی ہیں، صاحب سے جمع ساتھی ہیں، النار، خاص آگ کے۔ جن لوگوں نے اللہ کا اور اللہ کے پیغمبروں، اللہ کے دین، اللہ کے فرشتوں، آخر کے دن کو جھٹلا دیا، کسی ایک کو جھٹلانا، سب کو جھٹلانا۔ آج جو کچھ فتنہ برپا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا قیامت پر ایمان نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو اللہ کے قرآن پر، اللہ کے دین پر بھی نہیں ایمان نہیں ہے۔ تو ایک کو جھٹلائیں یا سب کو جھٹلائیں تو یہ بہت بڑا جو ہے یہ جرم ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک، یہ لوگ، اصحاب و ساتھی ہیں، النار، خاص آگ کے، یہ اللہ کی خاص آگ میں شامل داخل ہونے والے ہیں۔ ہم، وہ لوگ، یعنی کافر اور اللہ تعالیٰ کو، اس کے دین کو، آخر کے دن کو، پیغمبروں کو، کتابوں کو جھٹلانے والے جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں، ہم، وہ، فیہا، بیچ اس جہنم کے، خاص آگ کے، آگ مونس ہے، ہا ضمیر مونس کی آگ کے لیے، ہم، وہ لوگ، فیہا، بیچ اس خاص آگ کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے، کبھی یہ جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا کہ نہیں مانتا میں اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں، اس کے پیغمبروں، آخر کے دن کو، اور یہ یاد رکھیں کہ اپنے عمل سے ہم ان سب چیزوں کو اس وقت جھٹلا رہے ہیں۔ میں نے پہلے وضاحت کی ہے کہ ہمارے علماء جو ہے اور جو ہمارے مفتی ہیں، زبان سے نہیں جھٹلا رہے اسلام کو، لیکن عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ جس اسلام کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام نے نافذ کیا تھا، ہم اس کے مخالف یہود و نصارہ کا کفر جو ہے، فتنہ جو ہے، اس کو مسلط کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے، کافروں کے دین سے محبت ہے، ہم دل سے اس کو جو ہے بہتر مانتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے اسلام کو نافذ نہیں کرتے اور ہم اس اسلام کا انکار کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ زبانوں سے بے شک نہ اظہار کریں جھٹلانے کا، لیکن عملی طور پر ہر لحاظ سے ہم اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں، اس کا کفر کر رہے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں، آسمانی دین کے مقابلے میں لوگوں سے، اور وہ بھی بد کردار لوگ جو ہیں ان سے اسمبلیوں میں بٹھا کر ان کو جو ہے، ان سے اللہ کے آسمانی دین کے مقابل یہود و نصارہ کے آئین اور قانون جو ہے بنوانا، یہ کفر بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ کہف کے اندر، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا،
اللہ اپنے حکم اور فیصلوں میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ اور دیکھ لیں ہم نے اللہ کا حکم جو آسمان سے اترا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی زمین پر نافذ کیا جائے، اور ہم نے اس کا حق آسمانی دین کا حق ختم کر کے ہم نے یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے اس کو حق دے دیا ہے کہ تو نافذ ہو، اسلام کو نہیں نافذ کریں گے۔ گو یہ زبان سے نہیں کہتے لیکن ان کا عمل جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ جو ہے اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کے انکاری ہیں۔ جو دیکھیں 3 بندے مثال دیتا ہوں میں، ایک مندر میں چلا جاتا ہے عبادت کے لیے، ایک جو ہے وہ بت خانے میں چلا جاتا ہے، ایک جو ہے وہ مسجد میں چلا جاتا ہے، تو آپ کس کو پہچان کر کیا کہیں گے؟ مسجد میں جانے والے کو آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کے دین کو ماننے والا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ اس کے عمل نے۔ بے شک اس کے دل میں جو ہے کھوٹ ہو یا نہ ہو اس کا اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے مسجد جانے والے کا کہ یہ جو ہے یہ مسلمان ہے، اللہ اور اللہ کے دین پیغمبروں کو ماننے والا ہے۔ ہم ظاہری طور پر یہی کہہ سکتے ہیں۔ مندر میں جانے والا جو ہے، بت خانے میں جانے والا جو ہے، وہ ہم کہیں گے کہ یہ بتوں کا پجاری ہے، مشرک ہے۔ اسی طرح کسی اور عبادت گاہ، یہودیوں کی عبادت گاہ میں یا چرچ کے اندر عیسائیوں کی عبادت گاہ میں جانے والا شخص جو ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ چرچ میں جب گیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ عیسائی ہے۔ اگر یہودیوں کی عبادت گاہ میں داخل ہوا تو ہم کہیں گے یہ یہودی ہے۔ تو یہ عمل سے پہچان ہو رہی ہے۔ یہ تینوں لوگ بول کر نہیں بتا رہے، یہ عمل سے بتا رہے ہیں۔ ایک بتا رہا ہے مسجد میں داخل ہونے والا کہ میں مسلمان ہوں، یہودی کی عبادت گاہ میں داخل ہونے والا جو ہے زبان سے نہیں کہتا، اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ میں یہودی ہوں، اور چرچ میں جانے والا جو ہے وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ میں عیسائی ہوں۔ تو اسی طرح مسلمان، یہ علماء، جعلی علماء اور مفتی جو ہے بے شک زبان سے نہیں کہتے کہ ہم اسلام نافذ نہیں کریں گے، لیکن یہ اپنے عمل سے جو ہے کافروں کا جو فتنہ نافذ کیے ہوئے ہیں، یہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف ہیں، ہم یہود و نصارہ کا فتنہ تو نافذ کریں گے لیکن ہم نے اللہ کا دین جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا ہے اس کو ہم نافذ نہیں کریں گے۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی جھوٹی دلیل نہیں ہے، یہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے سب کو جو کچھ ہو رہا ہے۔ گو یہ لوگ زبان سے جو ہے اسلام کی باتیں کرتے ہیں اور اندر سے جو ہے عملی طور پر یہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور انہیں کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کہا اس کو جاتا ہے جو زبان سے اسلام کی حمایت اور عمل سے کافروں کی حمایت، وہی منافق ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے حقیقت، اگر ہم نہ سمجھیں تو ٹھیک ہے، ہماری مرضی۔ فرمایا لو جی دوبارہ پھر ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربوں کا رب آپ کے نیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے واسطے الملائکۃ، الف لام لگا تمام حقیقی فرشتوں کے واسطے، تمام فرشتوں کے، انی کہ بے شک میں، اصل میں انا نی، انا بے شک، نی کے معنی میں، انا نی بے شک میں، اللہ نے آسانی کے لیے دونوں کو اکٹھا کر دیا، دونوں لفظوں کو، انا نی کو انی بنا دیا۔ بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض بیج خاص زمین کے، خلیفہ پیچھے آنے والی مخلوق۔ قالو ان فرشتوں نے کہا، کیا، تجعلو، تا کے معنی تو یا آپ، اللہ جی تجعلو کیا آپ بنائیں گے، یہ تا سے پھر مضارع معروف ہے، 2 زمانے ہیں، کیا آپ بناتے ہیں فعل حال، یا آپ بنائیں گے فعل مستقبل آنے والا زمانہ۔ فعل مضارع کے اندر دونوں ایک ہی لفظ کے اندر جو ہے ایک ہی فعل کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں عربی میں۔ تجعلو کیا تو بناتا ہے یا بنائے گا، فی بیج ہا اس زمین کے، من اس مخلوق کو، یفسدو جو فساد مچائے گی، فی بیج ہا اس زمین کے، ویسفکو اور وہ لوگ جو ہے بہائیں گے۔ یہ یا سے پھر مضارع معروف ہے، یا لگ گیا آ کر، تا لگ جائے شروع میں ماضی کے، یا لگ جائے
الف لگ دے، نون لگ دے، یہ 4 حرف جو ہیں یہ پھر ماضی کے شروع میں لگا دی جائے تو پھر مضارع بن جاتا ہے۔ اور پھر مضارع کی دوسری نشانی ہے کہ اس کے آخری حرف پر پیش ہوتی ہے، جیسے یف سے 2 آخری حرف دال پر پیش ہے، یسف کو آخری حرف کاف پر پیش ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آگے آ رہا ہے نصبہ ہو، نون سے فعل مضارع اور آخری حرف ہا پر پیش ہے۔ اس طرح نقدس ہو آگے آ رہا ہے، نون علامت مضارع ہے، اس پر پیش ہے اور آخری حرف جو ہے اس پر بھی پیش ہے۔ یہ نون سے فعل مضارع اور آخر میں پیش ہے، اس کی نشانی ہے۔ چلیے فرمایا کہ یسف کو، اور وہ بہائے گا، الدماء حقیقی خون، یعنی وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اے اللہ تو ایسی مخلوق کو جو ہے پیدا کرنے والا ہے، زمین میں جنات کا جو ہے نائب بنانے والا ہے، خلیفہ بنانے والا ہے، جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، قتل و غارت کریں گے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، نحنو کے معنی وہی ہم، نصبہ ہو، یہ نون سے فعل مضارع ہے اور آخر میں دیکھنے پیش ہے، فعل مضارع کے آخر میں پیش ہوتی ہے۔ نعبدو، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، نعبدو نون پر پیش ہے، آخری دال پر بھی پیش ہے۔ نستعینو، نون سے فعل مضارع ہے اور آخر میں جو ہے وہ آخری حرف پر پیش ہے۔ اعوذو، شروع پہ الف لگا ہوا ہے اور آخر میں دیکھ لیں اعوذو، زال پر پیش ہے۔ فعل مضارع کی دوسری نشانی کیا ہے؟ ایک پہلی نشانی یہ ہے کہ علامت مضارع جو 4 ہیں ان میں سے کوئی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری نشانی ہے فعل مضارع کی کہ اس کے آخری حرف پر جو ہے واحد ہو تو وہ پیش ہوتی ہے، اور جمع ہو تو واو نون لگا ہوتا ہے، جیسا ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ یومنون، ینفقون، واو نون لگا جمع کا، یہ جمع کی نشانی واو نون ہے اور واحد کی نشانی آخری حرف پر پیش۔ تو فرمایا کہ یسفک، اور وہ بہائے گا، الدماء حقیقی خون، ونحن، اور ہم، نصبہ ہو، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں یا ہم تسبیح بیان کریں گے، بے ساتھ حمد تعریفوں کے، کا تیری، اے اللہ ہم تیری تعریفوں کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ونقدس ہو، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اے اللہ تو ہر عیب سے، ہر ظلم سے، ہر نقص سے تو پاک ہے، تو مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ کتنی دفعہ قرآن میں اللہ نے کہا، قوموں کو تباہ کرنے کے بعد اللہ نے اپنی پوزیشن بیان کی ہے کہ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان قوموں کو جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا اپنے عذاب سے، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جب اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی زمین پر رہنے والی مخلوق کو انہوں نے تنگ کیا ہے، ان پر جو ہے اپنی بدماشی مسلط کی ہے، تو پھر میں نے جو ہے اس مخلوق کی مدد کے لیے پھر میں نے اس کو نہیں چھوڑا۔ جس طرح فرعونیوں نے جب انتہا کر دی بنی اسرائیل کے ساتھ کہ ان کے گھروں میں جو ہے اگر بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو ذبح کروا دیتا اور بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتا، پھر جب انہوں نے اخیر ہی کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرعونیوں کو جو ہے پانی میں غرق کر کے ختم کر دیا۔ اور اللہ کہتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ دنیا میں فساد مچا کر ظلم کر کے اللہ کی مخلوق سے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور فرعونیوں کے بارے میں فرمایا کہ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، جب ہم نے فرعونیوں کو غرق کیا پانی کے اندر اپنے عذاب سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر نہ آسمان رویا اور نہ ہماری زمین جو ہے وہ روئی، ان کو کوئی غم نہیں ہوا کہ ہم نے ظالموں کو ڈبو کر جو ہے ختم کیا۔ فما بقت علیہم السماء، ان تباہ ہونے والوں پر نہ آسمان رویا، نہ اس کو کوئی جو ہے غم ہوا اس بات کا، اور نہ زمین روئی۔ تو اس کا الٹ دیکھ لیں کہ نیک لوگوں پر جو ہے وہ جب فوت ہوتے ہیں تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتی ہے۔ زمین روتی ہے، جس کا بچہ جو ہے ماں کی گود میں یا ماں کے سینے پر کھیلتا ہے تو ماں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے۔ اس طرح زمین جو ہے وہ نیک لوگوں کی وجہ سے خوش ہوتی ہے۔ اور آسمان کی خوشی کیا ہے
کہ نیک لوگوں کی نیکیاں جو ہے آسمان کی طرف جاتی ہیں، دن رات جاتی ہیں، اور ان کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بحث میں لمبا نکل گیا میں، وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لَکَ واسطے، اے اللہ تو ہر عیب سے، ہر ظلم سے، ہر کمی سے، ہر خامی سے، ہر قسم کی جو ہے وہ جو ہے خامی جو ہے اس سے تو پاک ہے۔ وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لَکَ واسطے، قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، عالم، میں زیادہ جانتا ہوں، ما جو، لا تعلمون، نہیں تم جانتے۔ یہ تا سے شروع میں تا لگی ہوئی ہے، علامت مضارع، یہ فعل مضارع ہے، تعلمون واحد ہے، اور واو نون جمع کا لگ گیا، تعلمون، یہ جمع کا صیغہ بن گیا۔ تم سب عمل جانتے ہو اور جانو گے، دو زمانے پائے، جانتے ہو اور جانو گے، لا تعلمون، نہیں جانتے ہو اور نہیں جانو گے۔ تو علامہ، اور اس نے سکھا دیے، یہ فعل ماضی ہے، علامہ، جب آخری حرف پر زبر ہو تو جو ہے بعض دفعہ جب جو اصل حرف ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں، تو تینوں حرف پر زبر ہوتی ہے، بعض دفعہ پہلے پر زبر، آخری پر زبر، درمیان والے پر زیر ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، پیش بھی آ سکتی، درمیان والے پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، لیکن آخری والے پر جو ہے زبر ضرور ہوتی ہے۔ وہ علامہ، یہ فعل ماضی ہے، اور سکھا دیے۔ اگر اس سے فعل مضارع بنانا ہو تو الف لگا دو، او علمو، آخری حرف میم پر پیش چلی جائے گی، یو علمو، وہ سکھاتا ہے، یا لگی علامت آخر میم پر پیش آ گئی، نو علمو، نون علامت مضارع لگ گئی تو آخر پر میم پر پیش آ گئی، اس طرح تو علمو، تے علامت مضارع لگی تو آخر میں میم پر پیش آ گئی۔ ماضی میں آخری حرف پر زبر ہے، اور فعل مضارع میں آخری حرف پر پیش آ جاتی ہے۔ وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھائے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء، تمام خاص نام، کلہا، سب کے سب، کل کے معنی سب، ثم، پھر، عرضہ، پیش کیا، ہم، ان چیزوں کو، اللہ، سامنے، اللہ کے معنی اوپر، اللہ کے معنی سامنے، اللہ کے معنی مخالف، تو یہاں سامنے، الملائکہ، تمام فرشتوں کے، جن چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو، تو ان کو سکھانے کے بعد جو ہے ان کو علمی برتری دینے کے لیے فرشتوں کو نہیں سکھائے، آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے فرشتوں پر برتری دینے کے لیے، ایک تو پہلی دفعہ اللہ نے برتری دی فرشتوں پر انسان کو، کہ سب فرشتوں کو کہا انسان آدم کو سجدہ کرو، پہلی برتری یہ ہے، اور دوسری برتری یہ کیا آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم سکھایا چیزوں کا، لیکن آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو علم نہیں سکھایا، اور آدم علیہ السلام کو سکھانے کے بعد پھر وہ چیزیں جن کا علم دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کے سامنے پیش کی، فرمایا فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ اب اللہ نے تو ان کو سکھایا نہیں تھا، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ثم عرضہم، پھر اس نے پیش کیا، عرضی، اردو میں ہے اپلیکیشن کو عرضی کہتے ہیں، تو ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان ناموں کو یا چیزوں کو، اللہ، سامنے، الملائکہ، تمام فرشتوں کے، فقال، پس کہا اللہ تعالیٰ نے، انبئوا، نابا ان کے معنی تھا خبر، انبئوا فعل امر ہے، انبئوا، تم سب خبر دو، نی، مجھ کو، یعنی بتاؤ مجھ کو، باسماء، ساتھ ناموں، ہاؤلائے، ان چیزوں کے، اس میں اشارہ ہے ہاؤلائے، ہاذہ، یہ ایک عورت، ہاذا، یہ ایک مرد، ان کی جمع ہاؤلائے، سب کی، انبئونی، خبر دو مجھ کو، باسماء، ساتھ ناموں، ہاؤلائے، ان چیزوں کے، ان، اگر کن تم ہو تم، صادقین، سچ کہنے والے، جب پہلے حرف پر جو ہے کھڑی زبر ہو یا پہلے حرف کے بعد الف آ جائے تو ایسا اسم جو ہے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں، جیسے قاتل، کاف کے بعد الف ہے اور یہ فعل ماضی سے بنتا ہے، قاتل ماضی، اس سے اسم فاعل قاتل، پہلے حرف کے بعد الف آ گیا، قاتل، جی، شاربہ ماضی ہے، اور شاربن، پینے والا، شاربہ اس نے پانی پیا، شاربن، پینے والا، تو پہلے حرف پر زبر ہو تو اس میں فاعل بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچ کہنے والے، یہ اس میں فاعل،
فرشتوں اگر تم سچ کہنے والے ہو ذرا بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ تم جو کہتے ہو کہ ہم جو ہے ہمیں مجھے کہتے ہو کہ تو کیوں بنانے والا ہے، بتاؤ تو تمہارے پاس اگر کوئی اتنا علم ہے تو بتاؤ جو ہے کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ قالو، ان فرشتوں نے کہا سبحانک، پاکیزگی ہے تیری، لا علم، نہیں کوئی علم، لنا واسطے ہمارے، لا اصل میں دے ہے، آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے کو لا بنا دیا، دے حرف اس کے معنی کے لیے یا واسطے، لنا نا کے معنی ہم، لا علم نہیں کوئی علم لنا واسطے ہمارے، اللہ مگر ما علمتا جو سکھا دیا تا تو نے، نا ہم کو، اللہ ما علمتا مگر جو سکھا دیا تو نے، نا ہم کو، فرمایا کہ علمتنا جو سکھا دیا تو نے ہم کو، ان کا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم و حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، الحکیم و بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ یہ نیٹ چلا گیا جی۔ بجلی چلے گی تو نیٹ بھی چلے گا۔ آپ پورا کریں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ پورا کریں۔ اچھا ہو رہی ہے چلنا جی۔ قالو، انہوں نے کہا فرشتوں نے سبحانہ کا پاکیزگی ہے تیری، لا علم نہیں کوئی علم لنا واسطے ہمارے، اللہ مگر ما جو علمتا سکھا دیا تو نے، تاکہ مانے تو نے، نا ہم کو، ان کا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم و حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، الحکیم و حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا آدم، اے آدم، بے تو خبر دے ہم ان فرشتوں کو، بے اسماء ساتھ ناموں، ہم ان چیزوں کے، فلما پر جس وقت، لما جس وقت، انبا اس نے خبر دے دی ہم ان فرشتوں کو، بے اسماء ساتھ ناموں کے، ہم ان چیزوں کے، تو کالا اللہ نے فرمایا، علم کیا نہیں، اقول میں نے کہا تھا، لکم واسطے تمہارے، انی کہ بے شک میں عالم ہوں، میں زیادہ جاننے والا ہوں یا زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات چھپی باتیں تمام آسمانوں کی، والارض زمینوں کی، وہ عالم اور میں زیادہ جاننے والا ہوں یا میں بہتر جانتا ہوں، ما جو تم دونوں تم ظاہر کرتے ہو، اور ما اور جو کن تم ہو تم تک تم چھپاتے، یہ تم دونا اور تک تمنا دونوں یہ تیز سے فعل مضارع ہیں اور آخر میں باون ان سے جمع ہے۔ وَإِذْ اور جس قلنا کہا ہم نے، دل ملائکہ واسطے تمام فرشتوں کے، اسجدو فعل امر ہے، واو الف سے جمع ہے، اسجدو تم سب سجدہ کرو، لآدم واسطے آدم علیہ السلام کے، فسجدو پس ان سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیسا ابلیس کے، جو جن تھا، جنوں کا سردار ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہ کیا۔ فرمایا کہ ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وہ بڑا بنا، آدم سے اپنے آپ کو بڑا بنایا اس نے۔ تو فرمایا کہ وکانا اور وہ ابلیس ہو گیا، من الکافرین حقیقی انکار کرنے والوں میں سے، وقلنا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن تو رہ، تیرے امر ہے، انتا تو، و زوجوں کا اور بیوی تیری، الجنت اس خاص جنت میں، وکلا اور کلا تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت میں سے، رغدن کھلا بغیر روک ٹوک کے، حیث جہاں سے، شے تم چاہو تم دونوں، تم کے معنی تم دونوں، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، حاضر ہی اس الشجرۃ خاص درخت کے، یہ ایک درخت جو ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کے قریب نہ جانا، باقی جنت کے جتنے بھی درخت ہیں ان کا پھل جو ہے وہ بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، بس ایک درخت کے یہ جو ہے اس کے قریب نہیں آنا، فتکون پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین حقیقی ظالموں میں سے، اگر اس درخت کا پھل کھا لیا تو ظالم بن جاؤ گے، میرے حکم کی نافرمانی کرنے والے بن جاؤ گے۔ فَأَزَلَّ پس پھسلا دیا، بہکا دیا، ہما ان دونوں میاں بیوی کو، الشیطان و خاص شیطان نے، دھوکے باز نے، انہا اس درخت سے، فَأَخْرَجَ پس اس نے نکلوا دیا، ہما
ان دونوں کو مما اس جگہ سے کانا وہ دونوں تھے فی ہے بیچ اس جگہ کے وقلنا اور اللہ فرماتے ہیں اور کہا ہم نے اہبطوا تم سب اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارے لیے بعض واسطے بعض کے یعنی تم ایک دوسرے کے لیے عدوً دشمن ہو وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے فی الارض بیچ خاص زمین کے مستقر قرار کی جگہ ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے ومتاع اور سامان ہے زندگی گزارنے کا الہین الہ تک ہین کے معنی زندگی زندگی تک جتنی تمہاری زندگی ہے ملے گی تمہیں اس زندگی کے اختتام تک تم نے جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کے لیے سہولتیں بھی دے گا کھانے پینے کی فطلت کا پس سیکھ لیا آدم و آدم علیہ السلام نے مربع ہی اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات یعنی کچھ دعائیہ کلمات سیکھ لیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یہ دعائیہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیے فتابہ انہوں نے یہ کلمات پڑھے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فتابہ پس اللہ نے توجہ فرمائی ترس کیا توبہ قبول کر لی علیہ اوپر اس آدم کی انہو بے شک وہ اللہ ہوا وہی ہے التواب حقیقت میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ ترس کرنے والا الرحیم حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا قلنا اللہ فرماتے قلنا کہا ہم نے اہبطوا تم سب اتر جاؤ منہا من سے ہا اس جنت یہ ہا ضمیر جنت کی طرف مؤنث کی تو منہا اس جنت میں سے جمیعاً سب کے سب فاما پس جب یاتے ینہ ضرور آئے گی کم تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت دنیا میں اتر جاؤ زمین پر تمہارے پاس میری ہدایت ضرور آئے گی رہنمائی کے لیے کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو وہ تمہارے پاس ضرور میری ہدایت آئے گی فمن تابعہ پر جو شخص پیچھے چلے گا خدا یا ہدایت میری کے خدا کے معنی ہدایت یا کے معنی میری فلا خوفاً پس نہ کوئی ڈر ہوگا علیہم اوپر ان کے ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے اور اللہ زینہ وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کر دیا وکذبوا انہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری آیتوں نصیحتوں حکموں فیصلوں کو نا کے معنی ہمارے نصیحتوں نصیحتوں حکموں فیصلوں ہمارے کو جنہوں نے جھٹلا دیا اولئک یہ لوگ اصحاب و ساتھی ہوں گے النار خاص آگ کے جہنم کے ساتھی ہوں گے جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے ہم وہ جہنمی فیہا بیچ اس جہنم کے خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں پہلے حرف پر کھڑی زبر آ گئی اس میں فاعل بن گیا تو ٹائم ختم ہو گیا رہنے دی صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ